بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، القادر ٹرسٹ سے جڑی ہوئی 3 جائیدادوں کی آج نیلامی تھی. یہ جائیدادیں کہا جا رہا ہے کہ فرا گوگی کے نام پہ کی گئی تھی، اور آج کی جو بولی ہوئی ہے بڑی زبردست اور بڑی پراسرار بولی تھی. اس کا ٹائم جو دیا گیا تھا صبح 11 بجے دیا گیا تھا، اور 4:30 بجے اس کا آخری ٹائم تھا. لیکن 4:30 تو کیا 5:30 بجے تک بھی کوئی بولی دینے والا نہیں آیا. پھر 5:49 پہ اچانک پھر ایک سمارٹ نوجوان جو ہے تر و تازہ اپنی ایک چمچماتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے، اور ڈی سی ریٹ پہ جو بولی لگائی گئی مقامی تحصیلداروں اور پٹواریوں نے، وہ بولی لگائی گئی 34,10,000 فی کنال کے حساب سے. ٹوٹل یہ جگہ تھی 405 کنال. تو اس نوجوان کی طرف سے، جس کا نام ضلعی انتظامیہ نے نہیں بتایا، ہم پورا کھوج لگا کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ نوجوان کون تھا جس نے یہ 405 کنال زمین خریدی. تو اس نے 4,20,000 جو ہے بولی لگائی. تو اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی 4,22,000 بھی بولی لگائے تو یہ اس کی ہے، 25 لگائے تو اب اس کی ہے. لیکن کسی نے بولی نہیں لگائی. اور پھر اچانک جو ہے وہ جو بولی دینے والے صاحب تھے ان کا فون آیا، تو وہ فون سنتے سنتے دور چلے گئے، اور تقریباً 15 سے 20 منٹ جو ہے پھر بولی رکی رہی. پھر وہ واپس آئے تو پھر اس بولی کو فائنل کیا گیا. تو 405 کنال اور 8 یا 3 مرلے یہ زمین ہے. تو 50 لاکھ روپے کا انہوں نے اس کے ساتھ جو وہ چیک لگایا جس کے اوپر ان کو یہ زمین دی گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اجاز چیمہ صاحب. اجاز چیمہ صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ زمین القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑی گئی ہے. ریفرنس نمبر ہے نیب کا 19، اور یہ 3 جائیدادیں آج بھی نیلام ہونا تھی. لیکن ایک کئی گاہک جو ہے وہ اوور ٹائم لگا کے آیا، یعنی 4:30 کی بجائے وہ 5:45 بجے، 6 بجنے میں 11 منٹ باقی تھے، وہ آیا، یعنی مقررہ وقت میں بھی نہیں آیا. تو اس کو بھی پتہ نہیں وہ آیا ہے یا اس کو لایا گیا ہے، کچھ نہ کچھ البتہ ہوا. تو یہ زمین جو ہے اونے پونے جس طرح بھی ہے یہ اس شخص نے، اس سمارٹ نوجوان نے خریدی ہے. تو جناب اجاز چیمہ صاحب سے جانتے ہیں. جو اجاز چیمہ صاحب وہاں پہ خود بھی گئے تھے. تو یہ بولی آج کی، ویسے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلی رن پرونے ہیں جوگی. آپ یہ ویڈیو میں دیکھ لیں کہ یہ ایک تو بولی ہوتی ہے، رش لگا ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خریدے. لیکن یہ جائیدادیں خریدنے والوں کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہاں پہ میڈیا والے تھے یا مقامی انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ کے لوگ تھے. تو اس لیے وہ تو آؤ بھگت میں ہی لگے رہے. لیکن دیکھتے رہے کہ کون گاہک آئے گا، کوئی آ کے بولی دے گا. پھر گاہک آیا یا لایا گیا، پھر اس نے آ کے یہ بولی دی. تو جا چیمہ صاحب سے اس بولی کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کا جو ریفرنس نمبر 19 ہے یہ کیا ہے، القادر ٹرسٹ سے جڑا ہوا ہے. اور یہ فرا شہزادی جو ہے، فرا گوگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عمران خان کے نام کے ساتھ، عمران خان کے اقتدار کے ساتھ اس کا نام بہت جڑا ہوا ہے. تو یہ جائیداد 405 کنال جو ہے وہ نیلام ہوئی ہے. تو چیمہ صاحب سے جانتے ہیں اس کی مزید کیا ڈیٹیل ہے. السلام علیکم چیمہ صاحب. وعلیکم السلام. یہ چیمہ صاحب پھر آپ بھی وہاں پہ گئے، گرمی بھی بہت تھی. جی گرمی بہت تھی، گاہک کوئی نہیں تھا. سر ایسے ہی ہے بالکل، کیونکہ انہوں نے ٹائم رکھا تھا 11 بجے کا. 11 بجے سے یہ ٹائم گیا ہے سر نا 1 بجے، پھر گیا 2 بجے، پھر گیا 4 بجے، سر پھر گیا 5:30 بجے. اور ٹائم آگے جاتا رہا، بندہ پھر بھی نہ آیا. بندہ پھر بھی نہ آتا رہا. ہاں. تو سر کوئی بیچ میں افسران کا یہ کہنا تھا کہ سکوٹی ایشو کی وجہ سے بھی ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے. مطلب جو بندہ آ رہا ہے نہیں سر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک مسجد شہید کی گئی ہے. تو جو اے سی صاحب تھے نا جنہوں نے بولی کی کرنی تھی نگرانی، اسی کے حدود میں وہ مسجد تھی. وہاں پہ بھی بعض مولوی وغیرہ آئے تھے، وہ بھی احتجاج کے لیے آئے تھے، گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں بھی. تو اسی صاحب وہاں بھی مصروف رہے تھے یہ ملک کی صورتحال کی وجہ سے نا. تو لیکن سر جو ہے نا 5:49 پہ سر یہ بولی شروع ہوئی ہے. تو پھر فون آ گیا، صاحب فون سنتے سنتے دور چلے گئے. ہاں جی. نہیں سر، وہ ہو سکتا ہے ان کے گھر سے فون ہو کہ بھئی اس سے آگے بولی نہیں دینی آپ نے. بولی نہیں دینی. ہاں جی. لیکن سر یہ جو تھی نا جگہ، یہ تھی 2 شخصیات کے نام. ان میں سے تھی ایک فرد شہزادی عرف فرا گوگی. ان کے نام سر جو جگہ تھی وہ تھی 248 کنال 8 مرلے. باقی جو دوسرے فریق تھے وہ تھے بیراٹون والے صاحب زیادہ تھے، ان کے ملک صاحب کے. ان کی سر جگہ تھی 405 کنال 3 مرلے.
یہ سر ٹوٹل تقریباً 654 کنال جگہ ہے جس کی آج نیلامی ہوئی ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ذرائع ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ 248 کنال 3 مرلے اور 16 کنال جو موٹل کا پلاٹ ہے ان دو جائیدادوں کی نہیں ہوئی, صرف 405 کنال جو زمین ہے اس کی بولی ہوئی ہے. سر میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں نا کہ سر بیسیکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیلامی ہونی تھی میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اتنی 654 کنال کی نیلامی ہونی تھی. اب سر یہ ہے نا کہ یہاں پہ نا جو نا ایک حصے کی بولی ہونا اور ایک حصے کی بولی نہ ہونا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کوئی خریدار تھا نہیں, ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ علاقہ ہے بھی عمران خان کے فالوورز ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس لیے بھی نہ ہو گئی بھائی کہ خان کی جائیداد ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی کہ یہ خان فیملی کی اگر جائیداد ہے تو ساری کہ ہم لیں گے, ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن سر یہ ہے نا کہ اس دوران کوئی عشق میں نہیں لینا چاہتے, کوئی عشق میں لینا چاہتے ہیں, لیکن اگر لینا چاہتے ہوتے لیکن سر نہ ایک بندے کا آنا وہ بھی ٹائم اوور ہونے کے بعد. سر جی میں کہنے لگوں نا کہ نہ کوئی عشق میں آیا ہے لینے والا تو نہ ہی کوئی جو ہے نا کہ وہ نہ لینے والا نا نہ لینے والا تو کوئی وہ تو دیکھے نا بالکل سر بعض لوگ وائٹ واش تھا نا سر. اکثر اس طرح ہوتا ہے نا کہ جب ہوتی ہے نیلامی, اب اسلام آباد کے اندر اگر آپ کے پاس سر اوپن سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی 200-250 کنال 500 کنال جگہ ہو نا کسی ایک جگہ پہ ساتھ ملتی ایک جگہ پہ جگہ ہو تو سر کوئی ہر سوسائٹی والا آ جائے گا اپنا فیس 2 بنانے کے لیے. ہاں جی. اور سر یہ آئیڈیل جگہ پہ نا موڑا نور میں جگہ ہے. ہاں جی. لیکن سر کہ کوئی بھی سوسائٹی والا یہاں اس جگہ پہ لینے کے لیے نہیں آیا, نہ کوئی مصور عباسی سامنے آیا, نہ کوئی 4th شیڈول والا آیا, نہ کوئی 3rd شیڈول والا آیا, نہ کوئی 2nd شیڈول والا آیا, نہ کوئی 1st شیڈول والا آیا. اب لیکن یہ جو جوان جس نے بولی دی ہے ویسے تو انتظامیہ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ صاحب ان کی یہ کاروبار ہے, یہ اس کام کر دیں, کیونکہ یہ ہائی پروفائل بولی تھی یار, کوئی چھوٹی موٹی بولی تو نہیں. سر یہ دیکھیں کہ وہ تو ایک بندے نے بولی لگائی ہے نا, وہ اس کے بعد پتہ لگتا ہے انتظامیہ کو کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کا بزنس کیا ہے, وہ اس کی پروفائل بھی ہوتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. پہلے ظاہری بات ہے کہ سر بولی میں وہ پہلے اپنا تعارف تو نہیں کراتا نا کہ میں کون ہوں جی. یہ تو اگر فرض کرے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ بندہ کون ہے, وہ بندہ تھا اننون تھا بچہ سا تھا, آیا اس نے بولی لگائی اور جناب جو ہے بولی لگا کے ساتھ ہی وہ نا نکل گیا. اس کے ساتھ ایک بندہ تھا, باقی پہ پروسیس اس نے مکمل کیا. وہ بندہ تو رکا ہی نہیں, اس کو یہ تھا شاید میڈیا والے. لیکن میں آپ کو بتاؤں چیمہ صاحب, اگر جب ہم جس طرح پہلے آپ نے کھوج لگایا نا مصور عباسی کا, جی جب ہم اس کا کھوج لگائیں گے نا یہ بھی ایک سٹوری ہوگی سر, کیونکہ اس کی وجہ یہ نا سٹوری آلریڈی ہے, سٹوری تو آلریڈی ہے کہ سر کہ بیسیکلی یہ نا فلاپ ہے. ہاں اگر سر اگر بات کی جائے نا کہ یہ بولی غلط لگی ہے ٹھیک ریٹ کی, تو سر جو قانون کے مطابق یہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا ڈی سی ریٹ, اوپن جگہ کی بولی لگتی ہے ڈی سی ریٹ سے. ڈی سی ریٹ سر اس کا اگر سر 34,10,000 پہ وہ بولی یہیں سے شروع ہونی تھی. کیونکہ یہاں پہ سر میں کہوں گا کہ انتظامیہ کی بے ایمانی نہیں ہے بولی میں. لیکن سر یہ کہ بیسکلی اگر دیکھا جائے نا اتنی جگہ جو ہو نا اتنی جگہ سر وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 60 لاکھ سے اوپر جانی چاہیے تھی. ہاں جی. لیکن وہ 60 لاکھ سے اوپر اس لیے اس وقت جاتی کہ اس کا یہ سیاست سے اس کا معاملہ نہ جڑا ہو. یہ سیاسی جگہ ہے نا, پولیٹیکل ہے نا چیمہ صاحب. دیکھیں جڑی تو ہے نا, جیسے پہلے آپ نے کہا کہ کچھ عمران سے محبت کرنے والے انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم خان کی جائیداد نہیں بکنے دیں گے, لیکن یہ تو فرا گوگی کی جائیداد تھی تو لوگوں کو سر خان صاحب اسی کیس میں اندر گئے تھے نا. ہاں القادر میں, تو چاہے وہ فرا شہزادی کا نام تھی یا جس کا نام بھی تھی, تو خان صاحب تو اسی میں گئے تھے نا. سر دوسری چیز یہ ہے نا کہ یہ جو ہے نا یہ جگہ مارا نور کی آئیڈیل لوکیشن اس لیے ہے کہ اب سر جس طرح گلبرگہ ایک مارکیٹ بن گیا نا سر, وہ علاقہ مارکیٹ بن رہا ہے. نہیں ادھر ڈی ایچ نہیں آ گیا سر, وہ ڈی ایچ اے اس سے نا کافی دور ہے. اچھا نزدیک نہیں, یہ پارک ویو کو نزدیک پڑتی ہے یا سر یہ پارک ویو سے ویو کو بھی نہیں لگتی, پارک ویو سے اور بیریا انکلیو سے سر یہ تقریباً بنتی ہے کوئی 6-7 منٹ کا راستہ بنتا ہے. سر بیسیکلی یہ وہاں پہ جو ہے نا کوری گراں ہے نا, کوری گاؤں ہے موڑا نور. ہاں جی موڑا نور میں کوری گاؤں ہے. کوری گاؤں جہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ جو پارک مین روڈ ہے
اسے کہتے ہیں کڑی روڈ کہتے ہیں، جو بیری انکلیو کو اور علیم خان صاحب کی سوسائٹی کو جاتا ہے، اس کے ساتھ چوک پہ نا زون کا ہیڈ آفس بنا ہوا ہے اسی روڈ کے. یہ سب اس کی بیک سائڈ پہ جو جگہ بنتی ہے، اس جگہ پہ پہلے بیرا ٹاؤن والوں نے جو ہے نا وہ خان صاحب کو بنا کے پناہ گاہ بنا کے نا وہ انہوں نے خان صاحب کو دی تھی پناہ گاہیں. ہاں جی، مطلب کہ جس طرح انہوں نے عزیزالدین صاحب اسلام آباد کو کہا تھا، انہوں نے جگہ جگہ پہ پناہ گاہیں بنائی تھیں. ایک وہ جگہ بھی تھی، حالانکہ وہ یہ جگہ پناہ گاہ کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ پیچھے جا کے جگہ تھی. پناہ گاہ تو چیمہ صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ 405 کنال زمین ہے، 400 اگر 34,20,000 روپے فی کنال ہو، جی جی اربوں روپے کی تو بنتی ہے یہ. جی جی صرف 50 لاکھ روپے کا انہوں نے وہ دیا ہے، چیک دیا ہے یا وہ ڈرافٹ دیا ہے. سر وہ ہوتا ہے ایک نا بیانہ ہوتا ہے، باقی وہ ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ہفتے کے اندر، کیونکہ سر اشتہار کے اندر کوئی چیز انہوں نے مینشن ہی نہیں کی. حالانکہ بولی کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے جناب کہ اگر کامیاب بولی والا جو ہے نا وہ اتنے % جمع کرائے گا، 5% تک ہوتا ہے کہ جی وہ 5% تک وہ وہاں پہ بیانہ جمع کرائے گا. باقی جو ہے 45% یا 50% یا جو بھی وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں جمع کرانی ہے. باقی پروسیس مکمل ہونے سے نا ایک دن پہلے آپ نے جمع کرانی ہے، پھر ٹرانسفر آپ کے نام پہ ہوگی. حالانکہ سر جو ٹینڈر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، بولی ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں. یہ میں نے پہلی بولی دیکھی ہے کہ جس کے اندر یہ کوئی چیز مینشن ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس بولی میں نہ نیب سنجیدہ تھا نہ عوام سنجیدہ تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ نیب اگر سنجیدہ ہوتا تو نیب اس کا اہتمام کرتا. نیب کے تو دیکھیں نا، نیب تو بازو مروڑ کے سیاسی پارٹیاں بنا لیتا ہے. نیب کے پاس ساری سوسائٹیاں، نیب تو 4 سوسائٹیوں کے بازو مروڑتا تو سارے ادھر بولی دینے پہنچ جاتے. سر یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ جو بندے کے منہ سے بات نکلوا لیتے ہیں. نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نیب اگر چاہتا کہ بھئی اس کی بولی اچھی کرنی ہے تو نیب بازو مروڑتا ان کی. سر نیب کیسے بازو مروڑتا؟ نیب نے تو اشتہار رکھا ہے، خفیہ رکھا ہے. آج لوگوں کو پتہ لگا کہ آج 11 بجے نیلامی ہونی ہے. سر آپ نے میرے منہ سے بات نکلوا دی ہے کہ سر نیب نے وہ اشتہار ہی خفیہ رکھا ہے. ہاں، مجھے بھی آج صبح اٹھا تو مجھے پتہ چلا کہ یار بڑی سٹوری ہے. ہمیں بھی آج پتہ لگا سر، سارے میڈیا کو آج پتہ لگا ہے. اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے جو نامی گرامی جو ان کے وکلا ہیں، سلمان اکرم رائے صاحب، ہم نے نا کافی لوگوں سے رابطہ کیا، مسٹر گور صاحب، سب کسی کو نہیں پتہ تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں یار ہم نے اشتہار دیکھ رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں یہ اصلی ہے کہ یہ فیک ہے. ہاں، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں. ان کے یہ الفاظ تھے کہ سر انہوں نے چھوٹا سا اشتہار دے کے انہوں نے جو اس کو سائڈ پہ نا رکھ دیا. بیسیکلی سر ہوتا یہ ہے کہ جب نیلامی ہوتی ہے نا اس طرح کی جگہ کی، اگر سر میں یہ چیز دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ابھی آپ نے میرے منہ سے بات نکلوا لی ہے ایک، میں دوسری خود میں کر دیتا ہوں کہ سر اگر انہوں نے نیب نے اگر یہ بولی اوپن کی ہوتی، انہوں نے عوام کو بتایا ہوتا کہ 650 کنال یہاں پہ جگہ ہے اور 650 کنال میں سر سوسائٹی بنتی ہے. صحیح بات ہے. اور سر یہاں پہ بہت لوگ ہیں کہ جن کو سوسائٹی کے لیے زمین کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر یہ ان میں 650 کنال ہر بندہ خریدتا اور یہ ہو سکتا ہے 60 سے بھی 80 لاکھ تک جاتی جگہ. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک اور بات کا یقین ہے کہ نیب صرف کوری ڈال کے 2-4 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکان کو، ایون علیم خان کو ہی دیکھتا اور کہتا ہے کہ بھائی جی اس ریٹ سے تو لینی ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹیوں والے یہ زمین بڑے ریٹ پہ کیسے نہ لیتے. سر وہ لے سکتا تھا کیونکہ وہ اپنا فیس 2 بنا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا یہاں سے 3-4 کلومیٹر کا راستہ آگے. ہاں وہ تو فیس 2 کے لیے لے سکتا ہے. سر مطلب ایسی سوسائٹیاں ہیں، جناح گارڈن ہو گئی، سواں گارڈن ہو گئی، نیشنل اسمبلی ہو گئی سوسائٹی، اسی طرح سر کہ ایئرپورٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے. اب سر ایف آئی اے والوں کو خود ضرورت ہے، نیب والوں کو سوسائٹی کے لیے خود جگہ کی ضرورت ہے. نیب یہ اگر نیب نے یہ کرنا تھا ڈی سی ریٹ پہ، تو اس سے بہتر تھا کہ نیب جو ہے نا وہ خود جگہ رکھ لیتا. ہاں جی، اپنے پاس رکھ لیتا اور اسی ریٹ پہ ڈی سی ریٹ پہ 50 لاکھ روپے جمع خود کروا دیتے. کہتے جی بعد میں اس کی پھر ہم انکوائری کروائیں، جو انہوں نے وہ بولی کروائیں. جو یہ سر کہ نیب ایف آئی اے پڑا پیچھے اربوں روپے یہ دینے لگا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو، اسلام آباد کی کو، گلبرگ کو، تو وہ نیب والے پیسے وہاں بھی تو دے سکتے تھے نا، وہ وہاں اپنی سوسائٹی بنا سکتے ہیں. سر دال کے کاری پوری دال کالی ہے، دانہ کالا نہیں ہے. جو پہلی والی بولی نیب نے کی ہے وہ بھی ساری دال کالی ہے، آج والی بھی جو نیب یہ بھی ساری دال کالی ہے. اور پتہ نہیں دال سڑ کے کالی ہوئی ہے یا دال میں ساری مکھیاں گر گئی ہیں. سر اب یہ بھی نہیں پتا کہ دال پکانے والا دال کالی کر رہا ہے کہ اوپر سے کالی ہو رہی ہے، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کچھ. بہت شکریہ جناب چیمہ صاحب. تو ناظرین، فرح گوگی کی یہ جائیداد کی پراسرار نیلامی ہوئی، کیونکہ پہلے تو میرا خیال ہے کہ نیب نے اس لیے اس اشتہار کو خفیہ رکھا ہوگا.
اگر خفیہ رکھا ہے، میرے تو ویسے علم میں نہیں تھا، میرے بے شمار دوستوں کے میڈیا سے متعلق جو دوست ہیں ان کے بھی علم میں نہیں تھا، شاید اس لیے اس کو خفیہ رکھا گیا ہو کہ کہیں فرح شہزودی کے جو وکلا ہیں وہ اسٹے آرڈر نہ لیں، لہٰذا اس کو خفیہ ہی رکھا جائے اور چپ چاپ اس کی نیلامی کر دی جائے. لیکن جیسا کہ میرے بھائی جاج چیمہ صاحب نے کہا کہ اگر اوپن نیلامی ہوتی تو پھر اس کا ریٹ زیادہ اچھا مل سکتا تھا. اور اس کے علاوہ میرا پورا یقین ہے کہ نیب کے باقی اختیارات نیب استعمال کرے یا نہ کرے، نیب جب یہ طے کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے پھر وہ نیب اپنا کام کرتا ہے. نیب اگر یہ طے کر لیتا کہ اس کا ریٹ ہم نے یہ لینا ہے، سرکار کے کھاتے میں یہ پیسے اتنے لینے ہیں، تو پھر اسلام آباد میں بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے سوسائٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، نیب پھر اپنی مرضی کا ریٹ لے سکتا تھا. لیکن وہاں گاہک ہی کوئی نہیں آیا کیونکہ اس کو خفیہ رکھا گیا تھا. پھر جس طریقے سے 5:49 پہ ایک گاہک آیا، اس کو بھی کال آ گئی، پھر کال اس نے کافی دیر تک سنی، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے اس کو کال کی ہو کہ بھائی اس سے اوپر نہیں جانا، ہمارے اکاؤنٹ میں صرف اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، فی الحال ہم 50 لاکھ روپے دیں گے. 50 لاکھ روپے کا ڈرافٹ انہوں نے دے دیا. 405 کنال زمین جو ہے اس کی بولی ہوگی، اور باقی پیسے اب کیسے ہوں گے ظاہر ہے وہ تو میڈیا کو انہوں نے ویسے ہی نہیں بتایا، تو اب یہ کب ہمیں بتائیں گے کہ جی اتنے پیسے آ گئے اور اتنے پیسے نہیں آئے. لیکن ہم کوشش یہ ضرور کریں گے کہ یہ سمارٹ نوجوان جس کے لیے مزید ٹائم بڑھایا گیا، 11 بجے کا ٹائم تھا، پھر 11 بجے جیسے بھائی نے بتایا 2 بجے، 2 سے 4 ہوئے، 4 سے پھر 5 ہوئے، 5 سے پھر 5:30 ہوئے، پھر یہ بھی گاہک نہیں آیا، پھر بھی بولی دینے والا صنم نہیں آیا. پھر صنم آیا تو 5:49 پہ آیا. پھر صنم کو کال آ گئی اور کال سنتے ہوئے بھی ان کو تقریباً 15, 20, 25 منٹ لگ گئے. پھر اس کے بعد یہ سارا پروسیس مکمل ہوا ہے. کوشش ہم کریں گے کہ بولی دینے والا سمارٹ نوجوان کون تھا، اس کا کس کاروباری گروپ سے تعلق ہے، کس سوسائٹی سے تعلق ہے، یا وہ کوئی اور کاروبار کرتا ہے. شمشاد مانگٹ اور اجاز چیمہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.